سوشل ڈیموکریٹک فورم اور عوامی ورکر پارٹی کے زیر انتظام بریسٹ کینسر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی کمپیئرنگ کے فرائض ڈاکٹر خولا ولایت نے انجام دیے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر شہریار کا کہنا تھا کہ اگر میں نے کوئی 40 سال کینسر کے مریضوں کا علاج کیا ہے، 2.25 لاکھ مریضوں کا ریکارڈ کیا ہے، جو شوکت خانم ایز این انسٹیٹیوٹ بھی ابھی بریک نہیں کر پایا، بہت سارے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ سبسٹانٹیٹیو ڈیٹا یہ جی، if we see 100 women with cancer, 44% or half of them simply have breast cancer۔ یہ بیماری اتنی عام ہے، پہلے 10 گھروں میں سے ایک گھر میں ہوتی تھی، جسٹ ایک ہی سے ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ بریسٹ کینسر کی بیماری ہوگی، اور یہ بڑھ بھی رہی ہے۔ 25%، 25% آف آل کینسرز آر جسٹ دا بریسٹ کینسر۔ بہت بڑا ورک لوڈ ہے۔ یہ ہماری فگرز ہیں جو کوٹ کی جاتی ہیں، 88,000 فگر آپ پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی وی ہیو اے کینسر ریسرچ گروپ جس کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو دکھایا میں نے، وہ یہاں پہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ سو وی کم اکراس 88,000 new breast cancer patients every year in this country. Half of them die the same year because their disease is diagnosed at a late stage, because they are not made aware of a test which can make the diagnosis earlier, and that test is mammography. میری بات سمجھ لیں؟ اگر ہمارے معاشرے کی ساری عورتوں کو میموگرافی کی سہولت دے دیں تو عورتوں کی ڈیتھ نہ ہو کینسر سے۔ میموگرافی کیا ہے؟ میموگرافی از ایکس رے آف بریسٹ۔ جیسے ہم ہاتھ کا ایکس رے کرتے ہیں انجری پہ، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جی بڑی معمولی چوٹ ہے، ہیئر لائن انجری ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ اگر عورت کی بریسٹ کو کمپریس کر لیں اور اس کا ایکس رے کر رہے ہیں مشین، تو 5 ملی میٹر اسمال کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، ہاف دا سائز آف اے رائس پارٹیکل، رائس گرین کا آدھا۔ In that case, woman does not have to sacrifice the whole breast. Small operation is done, part of the tumor is removed, radiation is given, and the woman lives happily thereafter. اب یہ میموگرافی ٹیسٹ جو ہے یہ ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہے، اور جب ہم نے سارا مہینہ گزار دیا اویئرنیس کا، تو میں نے سب سے پوچھا کہ کس چیز کی اویئرنیس دی ہے، تو سب نے مختلف جواب دیے۔ جس فورم پہ میں آج گفتگو کر رہا ہوں، جو اویئرنیس میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، جو الٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایوری وومن ایٹ دی ایج آف 40 should have mammography done every year, so that if she develops cancer, that would be detected early at a curable stage where treatment will be simple and life will not be lost. یہ ٹوٹل میسج ہے جس کو ہم گھما پھرا کے آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، 3 پرسیپشنز ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں عمومی طور پہ۔ آپ ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں، دیٹس اے ڈیٹا ان آور مائنڈ، پھر آپ پکچوریل پکچر شو کرتے ہیں، گرافک ڈپکشن، وہ ایک اور منظر بن جاتا ہے، اور پھر جب ہم اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو ایک اور منظر بن جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں کمرے سے باہر چلا جاؤں، میں جا کے کہوں جی اندر 1 2 3 4 4 4 20 خواتین تھی، 10 مرد، گڈ انف۔ پھر میں آپ کی تصویر دکھا دوں، دوسرا مرلہ ہے، تو وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ جناب سرخ رنگ کے کپڑے پہنے والی 4 خواتین تھی، باقی سبزی تھی کم، تو وہ دیکھ لیں گے۔ تیسرا کہ میں ان کو اندر لے کے آتا ہوں، تو وہ تیسری جو پرسیپشن ہے وہ ریئل پرسیپشن ہے، آ کے دیکھیں کہ کون لوگ کیا ہے۔ اسی طرح جو میں بریسٹ کینسر کا ڈیٹا دکھا رہا ہوں جی، ایک تو پرسیپشن یہ ہے، اس پرسیپشن کی وضاحت میں کر دوں کہ جو بھی میں تصویریں دکھانے والا ہوں بریسٹ کینسر کی، وہ سیکنڈ پرسیپشن ہے۔ پہلی پرسیپشن یہ ہے کہ جب عورت کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اگر تو وہ وقت پہ تشخیص ہو جائے، کیور ہو جائے، تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وقت پہ تشخیص نہ ہو تو پھر وہ کینسر بڑھتا جاتا ہے، لمپ ہوتا ہے، پین لیس لمپ ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، السریٹ کر جاتی ہے، فنگیٹ کر جاتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، اس میں سے اسمیل آتی ہے، اور اس پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ عورت مر جاتی ہے۔ یہ سیکنڈ ہے۔ یہ تو تھی وربل ڈسکرپشن، بچوں آنکھیں بند کرو دونوں، آپ دونوں جب تک میں نے کو کھول لی نہیں ایسے، تو بائی اپالوجیز فار شوئنگ یو دا گرافک ڈپکشن۔ بچے آنکھیں بند، ڈر لگے گا آپ کو، بعد میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دی فنگیٹنگ میسز آر دیئر۔ یہ بچوں کو آنکھیں بند کرنے کے لیے، فرنٹ رو پہ بچہ مزید بیٹھا ہے، بہادر خاتون، دیکھیے یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں، لیٹس کوئکلی سی دیم۔ یہ عورتیں اس حالت میں آتی ہیں ہمارے پاس
اور یہ ایک دو نہیں آتی ہیں, یہ کیڑے پڑ گئے ہیں, اس میں سے زخم میں سے کیڑے پڑ گئے ہیں, آنکھیں بند بچوں کی, اور یہ کلسٹرز میں آتی ہیں, درجنوں آتی ہیں عورتیں ہمارے پاس, ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں. ایسی عورتیں 40 سے 50 آتی ہیں ہمارے پاس, ڈیلی آتی ہیں. چلو آنکھیں کھول لو, بس بیٹر آنکھیں کھول لو, اچھی اچھی باتیں دکھائیں. تو یہ traumatizing ہے for kids and maybe for some adults it is, my apologies again, this might be traumatic for some of you. تو یہ پچھلے 35 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں موسٹلی فرام پیریفری اربن رورل ایریا سے آتی ہیں, دیئر بریسٹس ہیو فنگیٹڈ السریٹی. ہم نے پہلے اعداد و شمار دکھائے, پھر ہم نے آپ کو تصویریں دکھا دی. اب آخری چیز کیا ہے کہ میں بریسٹ کینسر کا مریض جہاں لگا لے آؤں, اب سارے اٹھ کے مانگتے ہیں یہ کمرے سے, اس قدر سمیل آتی ہے ان کے جسم سے. مجھے 35 سال ہو گئے اپنی انگلیوں سے کیڑے نکالتے ہوئے ان عورتوں میں. Till the day I refuse to, bus, enough is enough. Rest of my life is dedicated to fighting this illness and preventing women from this cruel disease. تو یہ تیسری پرسیپشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پرسیپشن سے, اس اوپینین سے بچائے. آپ کو یہ مریض دیکھنے کو نہ ملے, اللہ کرے کہ آپ کو یہ مریض دیکھنے کو نہ ملے, لیکن اللہ سے زیادہ یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے کو نہ ملے. اچھا دیکھیں, پچھلے 24 گھنٹے میں ابھی آپ گوگل کریں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے around 777 COVID new cases have come up yesterday, and we know 17 have died. And yesterday alone there were 245 women who developed breast cancer. بریسٹ کینسر اویئرنیس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ہمایوں راجہ کا کہنا تھا, جینیٹکس اصل میں مطلب دی بیسٹ تھنگ وی کین اینڈ وی مسٹ اویئر آف اٹ. میں تو سب لوگوں کو کہتا ہوں بھی آپ خود پڑھیں, اس کو انٹرنیٹ پہ پڑھیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, ابھی آپ کے صرف 5 بلڈ کے ڈراپس سے ہم یہ یہاں تک بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری کیا تھی, اس میں کیا کیا بیماریاں تھیں, آپ کو ابھی کیا بیماریاں ہیں, اور آپ کو آپ کی لائف کے آئندہ اتنے سالوں میں کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں. دس از دا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اٹ از ایوری تھنگ اویلیبل ناؤ. ہم ہوم آپ کے گھر سے سیمپل لے کے بھیجا جا سکتا ہے, اور اس کی رپورٹ اسی لیب کی ہی ہوگی. اینڈ دیٹ رپورٹ از obviously it is such an authentic report. You can go anywhere with this report and take your clinical suggestions and everything from any doctor. اور یہ اس کے اندر بایولوجیکل ایجز کا بھی ایک اوبیسلی وہ بھی اویلیبل ہیں. دیٹ از ڈن فرام USA. ایک ایوریج, ایک کسی بھی آدمی کی جو آپ کی ایج کتنی ہے. دیکھیے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی ٹائم پہ یہ سوچا جاتا تھا کہ جی یہ پتہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کرنی چاہیے. پھر سائنس اتنی ڈیولپ ہوئی کہ سائنس اب آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے. 60 سال ہے, 70 سال ہے, 80 سال ہے, آپ کتنا ٹائم زندہ رہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ کو سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کا جین جو ہے, دیکھیں ایک کامن سی پریکٹس ہمارے یہاں رہتی ہے, اگر میرا گلا خراب ہے اور میں نے ایک لال رنگ کا شربت پی ہے, اس سے میں ٹھیک ہو گیا, تو میں سب کو وہی کہوں گا کہ تمہیں بھی کھانسی ہے, یہ وہ شربت پی لو, بڑا اچھا ہے. لیکن اٹ از ناٹ نیسیسری, دس از اگین ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈس, اس سے بھی وہ شربت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. اچھا اب اس کا پرٹیکولر ایگزیکٹ وے کیا ہے کسی بھی چیز کے لیے؟ ایگزیکٹ وے از ٹو آئیڈینٹیفائی یور جین, ٹو ٹیسٹ یور جین. جینیٹکس میں جو سیمپل لیا جاتا ہے وہ آپ کا سیمپل ہوتا ہے, اس کا DNA لے کر آپ کے جین کو ٹیسٹ کرنا ہے. صرف آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے جی آپ یہ ایکسرسائز کریں, آپ یہ چیزیں کھائیں, یہ چیزیں مت کھائیں, تو آپ آٹومیٹیکلی ایک ہیلدی لائف انجوائے کریں. اب اٹ از ناٹ نیسیسری کہ چونکہ یہ قطعاً بھی ضروری نہیں ہے کہ میں ایکسرسائز جو ہے میں رننگ کرتا ہوں روز کی 10 کلومیٹر اینڈ دیٹ وڈ بی یوزفل فار می سیم ایز لائک اینی ون ایلس از ڈوئنگ. مشکل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب میری DNA کی رپورٹ آئے گی اس میں میرے لیے جو ہے وہ رننگ اتنی افیکٹو ہو نہیں, مجھے کوئی اور ایکسرسائز ہے. بیسیکلی یہ جتنا بھی ہمارا یہ موٹاپا ہے یا اس کا ہے, ہم سارے شارٹ کٹ ویز وی آر اڈاپٹنگ اینڈ اسٹل آل آر انویسو. میں یہ بات صرف اس جگہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہا, میرا یوٹیوب پر چینل بھی ہے, ہماری ڈائگنوسٹک کی ویب سائٹ ہے الفا ڈائگنوسٹکس کے نام سے, آپ وہاں پہ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سب انویسو ویز ہیں. انفارچونیٹلی
ہم صرف دیکھتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے. بزنس پوائنٹ آف ویو شارٹ ہوتا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ جی آپ پیشنٹ ہے، وہ پیشنٹ آیا ہے، اس کا یہ والا ٹیسٹ ہونا چاہیے، یہ شارٹ ہے، یہ سستا ہے، یہ اس کو ریفر کر دو. اب اس کے کروانے سے اس کو کیا نقصان ہوگا یہ میری ذمہ داری نہیں، لیکن یہ ہائٹ آف نان پروفیشنلزم. میرا پروفیشنلزم مجھے یہ کہتا ہے کہ جو پیشنٹ میرے سامنے بیٹھا ہے اس کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے. سو آئی شوڈ ٹیل ہم آنیسٹلی کہ تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے. اچھا اب یہ آپ کا، آپ دیکھیں افورڈنگ نان افورڈنگ کا ڈیفینیٹلی ان میں چیزیں ہیں، یہ ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اویئرنیس تو دیں. اگر اس کو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، میں نے فرسٹ ٹائم میں نے اگین کہ وی آر ناٹ وی آر اے ٹیم، اور اوبیسلی کہ ہم نے اس کے لیے کوئی کاز ہماری کوئی وہ نہیں تھی کہ اپنی آپ کو پرموٹ کرنا یا وہ نہیں تھا، لیکن اوبیسلی یہاں پہ پاکستان میں ڈائگنوسٹکس کی فیلڈ میں لیٹسٹ چیزیں انٹروڈیوس کروانا پرپز تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، وہ جسٹ اسٹارٹیڈ 4 years بیک نیو بورن اسکریننگ ٹیسٹ. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ہم اس کے سمپل اس کا بلڈ لیتے ہیں ہیل پرک سے یا اس کی باڈی سے، اور وہ ہم US سے بھیجتے ہیں. دیٹ از ٹیسٹڈ فار 48 ڈیزیزز، جس کے اندر آپ کا سارا میٹابولزم ہے، جس کے اندر آپ کے سسٹک فائبروسس ہیں اور باقی تمام طرح کے ٹیسٹ ہیں. اور میرے پاس اتنے پیرنٹس آئے ہیں کہ جن کے بچے بار بار ریپیٹڈلی کچھ ٹائم کے بعد ان کی ڈیتھس ہو جاتی تھی، اور آج تک ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آخر ہوتا کیا ہے. لاسٹ ٹائم اس بچے کا ٹیسٹ لے کر اس کا جب ٹیسٹ کیا میپل سیرپ یورل ڈیزیز ایک چیز ہوتی ہے، اس کی ویلیو اتنی زیادہ تھی کہ وہ امیڈیٹلی بچے کے برین میں چلی جاتی تھی، اور اس بچے کو ہر دفعہ ان کے ساتھ یہی کیس ہوتا تھا. اب ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہماری پرابلم کیا ہے. اگین آپ اس سے ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں تو پھر آ جاتی ہیں کزن میرجز. اب کزن میرجز کی بھی اویئرنیس نہیں ہے. اگین سوری میرے پاس کافی میٹر ہے ریگارڈنگ برقع 1 برقع 2 بھی، بریسٹ کینسر کے بھی، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح چیزیں بڑی اچھی ایکسپلین کر دی ہیں. تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ آئی شوڈ گیو دا اویئرنیس آن دا ٹیسٹنگ پراپر، کیونکہ ڈائگنوسٹک از دا کاز. ڈاکٹرز بھی اصل کام کر سکتے ہیں ڈائگنوسٹک کی بیس پہ. ابھی آپ کا گلا بھی خراب ہوتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن نہیں دے گا، وہ کہے گا اپنا تھائرائڈ کرا لیں، آپ یہ کروائیں، اس کے بعد ہم کو پتہ چلے گا. سو ڈائگنوسٹک از دا مین تھنگ نا. ہم صرف کلینکل انفارمیشن پیشنٹ دے سکتا ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے پھر اس کا ٹیسٹ ایڈوائز کرنا ہے، اس کی بیس پہ اس نے ڈائگنوز کرنا ہے. اب کزن میرجز کی بھی اویئرنیس اسی طرح ہے، اور ابھی بھی نہیں ہے اس طرح. اب جا کے تقریباً کچھ ماہ سے یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے کہ اب مجھے فون آتے ہیں ان بچے بچیوں کے جن کی شادیاں ابھی ہونی ہیں. تو وہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اب وہ فون کر کے پوچھتے ہیں جی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میری مائی کزن، تو شوڈ آئی ڈو اٹ اور ناٹ، اور مجھے کوئی ٹیسٹ کروانا چاہیے. اوبیسلی ان کا پری میرٹل ٹیسٹنگ اویلیبل ہے، کیونکہ جس وقت وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس اب نارمل بچے ہیں اور وہ جینیٹک کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ وہاں پہ جب وہ ماں اس بچے کو سنبھالتی ہے تو اٹس ریئلی وہ بڑا مشکل ہے، میری دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے بچے کو 24 گھنٹے وہ کیسے سنبھالتے ہیں. اور آپ کا دیکھیں جن کا بچہ ہے انہوں پوری لائف اس کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. اب سٹیپ وائز اس میں سائنس کہاں چلی گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں کسی فورم پہ، کسی ٹیلی ویژن پہ، کسی چینل پہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. 100-150 چینل ہے ابھی بھی میرا خیال ہمارا، لیکن اس میں سے کوئی چینل بھی صرف ہیلتھ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایک چینل ہو کہ جو صرف انفارمیشن دے دے، جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھے، جس نے نہیں دیکھنا نہ دیکھے، لیکن پرووائڈ تو ایٹ لیسٹ. اگین تھینکس ٹو دا انٹرنیٹ، تھینکس ٹو دا کہ ایٹ لیسٹ انٹرنیٹ پہ چیزیں اویلیبل ہیں، جو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے وہ لوگ پڑھتے. بریسٹ کینسر اویئرنیس سیمینار میں سینئر جرنلسٹ روشن لال نے بھی شرکت کی. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو باتیں میں آپ سے کر سکتا ہوں، جو اویئرنیس آپ کو دے سکتا ہوں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں ڈاکٹر شہریار بہت اچھی طرح دے چکے ہیں. اور مزید کوئی بات کرنا اور ایسے ہی آپ کا مزہ کرکرا کرنے کے مترادف ہوگا.
اور یہ یہاں اپنا راجہ ہمایوں صاحب نے جو بات کی ہے تو وہ بڑی انفارمیٹیو اور تھاٹ پرووکنگ بھی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ اپنا انجینئر ہیں، لیکن یہاں پہ جو باتیں کر کے گئے ہیں وہ میڈیکل سائنس کی باتیں کر کے گئے ہیں، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ نالج جو ہے، سائنس جو ہے، علم جو ہے، وہ اب کہاں جا رہا ہے، کس طرح اپنے نئے نئے راستے بنا رہا ہے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں یا ہمیں کہاں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ایک بایولوجی اور بایو کیمسٹری تو ہم سنتے تھے، تو یہ ساری جو باتیں کر کے گئی ہیں بایو فزکس کی باتیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو کر کے گئے ہیں یہ انہیں سمجھنا اور اس سے آگے سوچنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو بتایا جاتا ہے پھونکے مارو دم درود کرو، اور وہ جو انہوں نے مینشن کیا ادھر کہ ہمارا میڈیا کیا بتا رہا ہے، تو ان جیسے لوگوں کے لیے وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے. لیکن جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں ہمیں لے کے کہاں جا رہی ہیں. تو لیکن چلیں، یہ سوشل اپنا ڈیموکریٹک فورم ہے جو ان جیسے لوگوں کو بلاتا ہے، اور جس حد تک بھی ہوتا ہے یہ ان کی باتوں کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا، جو بات ہو چکی ہے. یہاں ڈاکٹر شہریار نے جو باتیں کی انہوں نے مردوں کو مخاطب کیا. اچھا، میرا ان سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن میرا مخاطب یہاں پہ عورتیں ہیں. یہاں کی عورت جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں ستی ساوتری بننے کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے. وہ پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، جس طرح بھی ہو، اور یہ ہے اس میں. میرے خیال میں عورت کو جو ہے نا یہ جو اس کے اندر یہ پتہ نہیں یا ٹریننگ کی وجہ سے ہے یا اس کی جینز میں، یہ اپنا راجہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جینز میں آ گیا ہوا ہے. یہ چھوڑنا ہوگا، اپنا حق لینا ہوگا، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا. اچھا، یہ میں اس لیے یہاں تو سب عورتیں پڑھی لکھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے گھر میں بھی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، بیٹی بھی میری پڑھی لکھی ہے، لیکن میری ماں ان پڑھ تھی. تو میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح میری ماں کے اندر تھی ایک قربانی کا جذبہ تھا، اور اپنا جو ہے نا پیچھے ہو جانا، یعنی کوئی بھی بات آ جانی تو سیکریفائز کر دینا گھر والوں کے لیے، تو وہ میری بیوی میں بھی ہے، میری بیٹی میں بھی ہے، اور میں ارد گرد بھی دیکھتا ہوں زیادہ تر عورتوں میں یہی ہے. اور اس میں پھر یہ بھی آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم لے لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ کوئی بات نہیں، یہ تو گزارا کر ہی لیں گے. تو یہ کبھی بھی جو ہے مردوں میں یہ سوچنا پیدا ہونے دیں کہ یہ گزارا کر لیں گے، کوئی بات نہیں. تو جہاں بھی یہ احساس پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، یہ آپ کے لیے، آپ کی جدوجہد کے لیے یہ بہت نیگیٹو بات ہے. تو میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ میری وائف جو ہے نا اسے بھی لمپ فیل ہوا، پرانی بات ہے. تو اچھا، اس نے مجھے یہ بات فوراً نہیں بتائی، کافی دنوں بعد بتائی، حالانکہ مطلب کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ یہ بات مجھے فوراً نہ بتائی جاتی. اور جب مجھے بتائی اس نے بات، اس وقت یہ تھا کہ بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور میں بچوں کو لینے جا رہا تھا. میں نے کہا بھی بچوں کو رہنے دو، تو میں تمہیں فوراً جو ہے نا ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں. میں خیر اسے لے کے شالمار ہاسپٹل گیا. شالمار ہاسپٹل والے، اب یہ جس طرح یہ ڈاکٹر شہریار بات کر کے گئے ہیں، اچھا جو بندہ مطلب لوگ اس طرح، اچھا میری بیوی اس سے پہلے اسے کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ یہ جو بات کر رہی ہے، میں نے جس طرح اسے کنسیو کیا ہے یہ کتنی خطرناک ہے. وہ بھی گھبرا گئی، مجھ پہ تو اس کا سائیکولوجیکل ایک افیکٹ تھا ہی. ہم ادھر شالمار ہاسپٹل گئے، وہاں مجھے ڈاکٹروں کا رویہ اتنا ان ہیومن لگا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول کا ٹائم ان کا ہو رہا ہے انہیں لینے کی بجائے فوراً ہاسپٹل میں آئے ہیں، ان کی جو ہے نا نفسیاتی حالت کیا ہوگی. وہ ان کا وہی جو ہے نا جی اپنا نہیں، ہاں وہی انہوں نے کہا جی اچھا آپ ایسا کریں، فوری طور پہ آپ ایسا کریں کہ یہاں آپ انہیں ایڈمٹ کروا دیں اور اتنے پیسے جمع کروا دیں، تو ہم جو ہے نا یہ ان کے ٹیسٹ وسٹ بھی کریں گے. میں نے کہا بھی بچے اسکول، ہم تو صرف یہ آئے ہیں آپ کا لینے، اور بیسیکلی مجھے یہی تھا کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ دیں گے، مجھے بھی دیں گے، بیوی کو بھی دیں گے کہ آپ جو ہے نا کل آ جائیں تو یہ آرام سے ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا جی اتنے پیسے ابھی جمع کرائیں. میں نے کہا جی ہم تو پیسے نہیں لے کے آئے، ہم تو صرف آپ سے ایک پرائمری سی جو ہے نا ایڈوائس لینے آئے ہیں، مشورہ آپ سے کرنے ہیں. وہ خیر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کل آ جائیں آپ، لیکن اتنے پیسے لے کے آئیں، یہ جمع کرائیں کریں. اچھا، اسی سلسلہ میں ہم بچوں کو لے کے گھر آ گئے، لیکن وہ مطلب رات ہم نے بڑی پریشانی میں گزاری کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا. اس کو دوست تھا میرا ایک گنگا رام ہاسپٹل، میں نے اسے فون کیا،
اس نے کہا جی کہ لاہور میں صرف ایک ہی جگہ ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، یہاں پہ جو ہے نا یہ میموگرافی ہوتی ہے، تم صبح آ جاؤ لے کے۔ میں نے صبح بچوں کو چھٹی کروائی، انہیں ان کے تیابو کے گھر چھوڑا اور بیوی کو لے کے وہاں چلا گیا۔ وہاں خیر یہ ہوا کہ وہاں پہ بھی ڈاکٹروں کا رویہ جو ہے نا وہ مختلف نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ لوگ کتنے پریشان ہو سکتے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا یعنی ان کی جو ٹیسٹنگ تھی، پرچی بنانے کا اور سارا کام، حالانکہ ایک سفارش تھی، لیکن ہمیں اس میں کام میں 3 بج گئے۔ 3 بجے تک انہوں نے میموگرافی کر کے جو ہے نا ہمیں بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے سر۔ تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہاں مطلب یہ سارا واقعہ سنانے کا کہ بیوی میری پتہ نہیں کتنے دنوں سے فیل کر رہی تھی، لیکن وہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ تو وہ ایک جو ہے نا قربانی کا جذبہ، یہ میرے خیال میں عورتوں میں ختم ہونا چاہیے۔ انہیں اگر اپنے کسی بھی فیلڈ میں اگر اپنے حق لینے ہیں تو انہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو ایشو ہے یہ بہت سینسٹیو ہے۔ اس میں جو مردوں کی بات ہے، بالکل مردوں کو جو ڈاکٹر شہریار بتا کے گئے ہیں، اگر عورتیں اس طرح کا رویہ ہے تو انہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا، عورتوں کا دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ عورتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانی کا مسئلہ ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ اور عورت کے بغیر، اور خاص طور پہ جو ہمارا سماج ہے، میرے خیال میں گھر کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح چل سکتا ہے۔ تو وہ ہاں اس میں پھر کیئر کرنی پڑے گی عورتوں کو، جہاں وہ تھوڑی سی اپنے بارے میں سستی کالی کا مظاہرہ کر دیتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، تو انہیں یہ کرنا ہوگا کہ نہیں آپ کا رائٹ ہے یہ سارا کچھ، انہیں باور کروانا ہوگا کہ آپ کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے، معاشرہ کچھ نہیں ہے، خاندان کچھ نہیں ہے، گھر کچھ نہیں ہے۔ مقررین نے سیمینار میں بریسٹ کینسر کے علاج کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ یہ ایک لاعلاج بیماری ہے جس کی بروقت تشخیص آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔